کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی 99 بچیوں کو زندہ درگور کر کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے حضور میرے لیے معافی ہو سکتی ہے؟ اگر میں اسلام قبول کر لوں تو میرا جرم معاف ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا تو نے جرم کیا کیا ہے بتا تو صحیح. تو اس نے کہا حضور میں نے اتنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا, معاشرے کی بچیوں کو میں پکڑ کے زندہ درگور کرتا تھا. لوگ سمجھتے تھے یہ بڑا بہادر ہے, بڑا جدی آدمی ہے. لوگوں کے دل جب دہتے تھے تو لوگ اپنی بیٹی کو میرے حوالے کر دیتے تھے اور میں زندہ دفن کر دیتا تھا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو سنا تو صحیح تیری داستان کیا ہے. کہنے لگا حضور ایک وقت تھا کہ میں تجارت کی غرض سے گھر سے باہر جانے لگا. میری بیوی امید سے تھی اور میں نے جاتے وقت اپنی بیوی کو یہ نصیحت کی کہ میرے آنے سے پہلے اگر تجھے کوئی بچہ پیدا ہو, بیٹا ہو تو اچھے طریقے پرورش کرنا, بیٹی ہو تو اس کو میرے آنے سے پہلے زندہ درگور کر دینا, میرے لیے شرم کا باعث نہ بنے. حضور میں چلا گیا. کچھ عرصے کے بعد جب اس کا وقت ہوا میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی. میری بیوی کی جرأت نہ ہوئی, وہ ایک ماں تھی, اس کے دل نے برداشت نہ کیا, اس کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ اپنی بچی کو زندہ درگور کر دے. وہ اس کی پرورش کرنے لگی, لوگوں سے چوری چھپے اس کو سنبھالنے لگی. حضور میں کچھ سالوں کے بعد واپس آیا. میں نے آ کے دروازے پر دستک دی. دوڑی ہوئی ایک بچی نے آ کر دروازے کو کھولا اور جب مجھے دیکھا تو وہ سہم سی گئی, ڈر گئی. میں نے اس کو پکڑا. میں نے اپنی بیوی سے پوچھا بتا یہ بچی کون ہے؟ اس نے کہا پڑوسیوں کی بچی کھیلتے ہوئے ہمارے گھر آ گئی ہے. بیوی نے مجھ سے بات چھپانے کی کوشش کی لیکن بیٹی کبھی میری بیوی کے ادھر جاتی کبھی ادھر جاتی. وہ اس کی ماں تھی. بیٹی اپنی ماں سے لپٹ رہی تھی, اس سے پیار کر رہی تھی, اس سے لاڈ کر رہی تھی. ماں نے جب مجھے اپنا خامد کہہ کر پکارا, اپنا میاں کہہ کر پکارا تو بیٹی کو احساس ہوا یہ میرے ابا جان ہے. اس کے دل میں باپ کی محبت جاگی. بیٹی بھاگ کے میری طرف آنے لگی تو میرے دل میں نفرت جاگی. میں نے کہا تیری جرأت کیسے ہوئی؟ بیٹی چلنے پھرنے والی ہو گئی, اتنے سالوں کی ہوگی اور تو نے اس بچی کو زندہ درگور نہیں کیا. حضور اس وقت میرے دل کے اندر ایک نفرت ابھری میری بچی کے لیے. میں نے اپنی بیوی سے کہا ٹال مٹول کر کے چند دن گزارے. آخر ایک دن میری بیوی نے میری بیٹی کو بنا سنوار کے میرے حوالے کر دیا اور میں اپنی ضد پر اٹا ہوا. میں ایک اوزار لے کر اپنی بیٹی کو زندہ درگور کرنے کی طرف چل پڑا. جب میں وہاں گیا تو میں نے جا کے عجیب معاشرہ, میری بیٹی پوچھتی تھی ابا جی ہم کہاں جا رہے ہیں, اور میں بیٹی کو بتاتا تھا کہ میں بیٹی کو کہتا بیٹی ہم میلہ دیکھنے جا رہے ہیں. بیٹی خوش ہوتی, ہم جہالت میں تھے, میلے چلتے تھے, میلوں میں خوشیاں کرتے تھے. بیٹی خوش ہوتی, کہتی ابا جی کھلونے لے کر دیں گے. کبھی اٹکیلیاں لیتی ادھر جاتی, کبھی کھیلتے ہوئے ادھر جاتی. بیٹی کبھی میرے ہی ساتھ میں آتی, کبھی میرے ہی ساتھ میں آتی. میں اسے لے کر گیا. عجیب بات وہاں ہوئی, میں نے جب اپنی بیٹی کو دھکا دے کر ایک سائڈ پہ کھڑا کیا, میں نے زمین پر وہ اوزار مارا, کلاڑی یا وہ پھنکائی ماری, میں نے وہ کسی ماری زمین کے اوپر, مٹی اتری اور اتر کر میرے کپڑوں پر پڑی. میرے دل کو ترس نہیں آیا. میری بیٹی بھاگ کر وہ مٹی صاف کرنے لگی. میرے ابا جی کے کپڑوں پر مٹی پڑ رہی ہے, وہ مٹی صاف, اس سے یہ بھی برداشت نہ ہوا. میں کتنا سخت دل تھا, میں کیسا جابر آدمی تھا. میں نے گڑھا کھودا, بیٹی میری میرے کپڑے صاف کرتی رہی, وہ میری بلائیں لیتی رہی. اور پھر گڑھا کھودنے کے بعد اپنی بیٹی کو اس کے بالوں سے پکڑا, نہایت بے دردی کے ساتھ اسے گڑھے کے اندر اتارا. اور جب میں نے اسے گڑھے کے اندر اتارا, میری بیٹی نے چیخ ماری اور کہنے لگی ابا جی مجھے بتاؤ کہ صحیح میرا قصور کیا ہے, آخر مجھے کیوں دفن کیا جا رہا ہے؟ حضور آپ کا دین بتاتا ہے قیامت والے دن وہ بچی بولے گی, اللہ کے حضور بولے گی آخر مجھے کس جرم میں قتل کیا گیا؟ حضور میری بیٹی چیختی رہی, چلاتی رہی, میرے دل پر ذرا اثر نہ ہوا اور میں نے مٹی ڈال کر اس کو دفن کر دیا. یہ بات سناتے رہے, داستان سناتے رہے صحابی رسول, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مبارک سے یوں آنسو برسے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک تار ہوئی, حضور کا کرتا مبارک تار ہو گیا. بتاؤ تو صحیح اس کے بعد جتنی بچیاں بچی, جتنی زندہ درگور ہونے سے بچی, بتاؤ تو صحیح وہ بچیاں کس وجہ سے بچی؟ وہ حضور آ گئے تو وہ بچیاں بچی.